You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال نے لاریب کلام میں ارشاد فرمایا، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی عقد ثانی نکاح کے لیے وہ روکے رکھیں۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ ان کے خاوند اس مدت میں طلاق رجعی کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرط یہ کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو۔ عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں کے اوپر حقوق ہیں۔ مردوں کو عورتوں پر 1 درجے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ ہے۔ طلاق کے حوالے سے اس میں گفتگو کی گئی ہے قرآن حکیم نے۔ حضرت اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مجھے طلاق دی گئی۔ اس وقت طلاق یافتہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیان کیا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں جن کے متعلق عدت طلاق نازل ہوئی۔ یعنی یہ معلومات ہے، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ پاک میں پہلا جمعہ شروع کیا، اور وہ پہلے مبلغ مدینہ پاک کے تھے، یہ جنرل نالج ہے نا۔ اور اسی طرح طلاق کی عدت نہیں تھی، عدت شروع ہوئی تو یہ اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں طلاق ہوئی، تو انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ طلاق کی باقاعدہ عدت ہے۔ اب آگے آپ کو میں اس کی اقسام بیان کرتا ہوں کہ ویسے عمومی طور پر تو عدت 3 ماہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق یافتہ کی عدت بیان ہو رہی ہے، مرنے والے کی، اس کی جو بیوہ ہے اس کی عدت نہیں، طلاق یافتہ کی جو متعلقہ عورت ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اور اس میں کافی اقسام جو بیان کی ہیں، جیسے سورہ احزاب میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، اے مسلمانوں جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر تم ان کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، تو پھر تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جسے تم شمار کرو، سو تم ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ ایک نکاح ہوتا ہے اور وہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ولیمے سے رخصتی سے پہلے نکاح ہو جاتا ہے، تو اس میں بعد میں کوئی حالات پیدا ہو جائیں یا سال پہلے نکاح ہو جاتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ طلاق دینی پڑ جاتی ہے، خاندانوں میں آپس میں بنتی نہیں ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس متعلقہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے خاوند نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی، اس عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اب ایک عورت ہے، اس کے لیے سورہ طلاق کی آیت سنیے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورت کی عدت وضع عمل ہے۔ ایک عورت کو طلاق دی جاتی ہے، اب اس کی عدت 3 حیض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عدت کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہوگا، وضع عمل ہوگا، حمل جب باہر،
تو اس صورت میں اس کی عدت ہوگی۔ اب وہ 4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت 4 ہے، 9 مہینے بعد تک اس کا بچہ پیدا ہوگا تو 9 مہینہ اس کی عدت ہے۔ اسی طرح اگر وہ بالکل 1 مہینے کے بعد، یعنی عدت 1 مہینے کے بعد، حاملہ عورت کی عدت 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 1 مہینہ ہوگی، 3 حیض نہیں ہوگی، 1 مہینہ ہی ہوگی۔ یہ حاملہ عورت کی عدت الگ ہے۔ پھر فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 4 وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اگر تمہیں اشتباہ ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جن عورتوں کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جو عورت طلاق یافتہ ہو اور وہ حاملہ بھی نہ ہو لیکن صغر سنی یعنی اس کی بلوغت سے پہلے کی عمر ہو یا بڑھاپے کی وجہ سے اسے حیض نہ آتا ہو، دو ہی چیزیں، یا بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ پھر بھی کچھ مہینے اگر رکے تب بھی آ جاتا ہے، لیکن بڑھاپے میں پہنچ کر عورت کو حیض نہیں آتا یا بلوغت سے پہلے حیض نہیں آتا، تو ایسی عورت کا جب نکاح ہو جائے کسی کے ساتھ تو اس کو اگر طلاق دی جائے گی تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ کتنی ہے؟ 3 ماہ اس کی عدت ہے۔ وہ 3 ماہ وہ حیض ہے، 3 حیض ہیں، اس کے بعد وہ اسے طلاق مکمل طور پر وہ طلاق یافتہ ہو جائے گی۔ اب ایک طلاق یافتہ عورت ہے جس کے ساتھ شوہر نے مباشرت بھی کی ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہوئی، وہ بالغہ بھی ہے، جوان بھی ہے، لیکن وہ باندھی ہے۔ کیا ہے؟ باندھی ہے۔ اس کی عدت 2 حیض ہے۔ اس کی عدت 2 حیض ہے۔ آج کل باندھیوں کا وہ دور نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے تو آپ لوگوں کے نالج کے لیے کہ جو باندھی ہے اس کی عدت ساری جو چیزیں اس میں پائی جائیں لیکن اس کی عدت 2 حیض ہے، لیکن جو آزاد عورت ہے اسے طلاق ہوگی تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ عدت کا معنی یہ ہے گننا یا شمار کرنا۔ اس کا اصطلاحی جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زوال نکاح کے بعد عورت کا شوہر کے مکان میں ایک مدت معینہ تک ٹھہرنا اور انتظار کرنا۔ اگر اس گھر میں بھی نہیں رہتی، آج کل تو اس طرح طلاق ہوتی ہے تو عورت اس گھر میں نہیں رہتی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں بھی وہ رہے تو اس نے 3 ماہ تک نکاح نہیں کرنا۔ وضع عمل کا اسی لیے کہا ہے تاکہ جب وہ کسی دوسری جگہ شادی کرے تو چونکہ بچہ ہے، یہی تو حکمت ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادیاں کر سکتا ہے لیکن ایک عورت بیک وقت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، چونکہ بچے کا تعین نہیں ہو سکتا کہ کس کا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں دیکھیں اسلام کا حسن ہے، زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ مختلف مشہور بڑے قبیلے کے سردار وہ زنا کیا کرتے تھے، اس کے بعد اب اسے حمل ٹھہر جاتا، وضع حمل پر ان سب کو بلایا جاتا جنہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، وہ 10 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 5 ہیں، عورت جس پر ہاتھ رکھتی نسب اسی سے چلتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس یہاں پر یہی بیان کیا ہے کہ حمل یعنی بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد وہ نکاح کرے تاکہ اس میں کسی قسم کے شکوک نہ ہو۔ عورت کے حق میں عدت کا یہ رکن ہے کہ دوران عدت اس کا گھر سے باہر نکلنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر ضروری طور پر جیسے پاسپورٹ، ہم سے مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے پاسپورٹ بنانے کے لیے اس نے جانا ہے یا آئی ڈی کارڈ کے لیے، یہی 2-3 چیزیں ضروری ہیں، باقی اور ایسا کوئی ضروری کام نہیں ہے جو فرض قرار دیا ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ اگر بنانا ہے اس نے اور اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے اندر وہ اگر رینیو کروانا ہے، ایکسپائر ہو جائے گی، ویزے کا مسئلہ ہے تو وہ ایک ضروری ہے، پردے کی حالت میں جائے گی، ادروائز اس کا باہر نکلنا حرام ہے۔ پھر دوران عدت نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام قبول کرنا، دیکھیں ایک نکاح ہے، نکاح کا پیغام قبول کرنا ہے، یہ دونوں اسلام نے حرام قرار دیے ہیں۔ مرد پر لازم ہے وہ عدت کے زمانے میں عورت کو اچھی رہائش اور کھانے پینے کے اخراجات مہیا کرے، اور پھر فرمایا کہ عدت کے دوران مرد پر
عدت ہے 3 ماہ. مرد پر اس جو متعلقہ عورت ہے، اس کی اپنی جو بیوی تھی جسے طلاق دی ہے، اس کی بہن، اس کی پھپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی یا اس کی بانجی سے نکاح کرنا یہ حرام ہے عدت کے دنوں میں. ویسے تو جب وہ اس کے نکاح میں ہے پھر بھی ان سب سے نکاح حرام ہے، لیکن بعد میں اگر وہ کرنا چاہے عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، وہ پہلے نکاح نہیں کر سکتا. عدت کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ عورت کے رحم کا استبراء ہو جائے، معلوم ہو جائے وہ حاملہ ہے یا نہیں. 3 ماہ تک معلوم ہو جاتا ہے نا کہ اگر وہ حاملہ ہو تو اسے حیض نہیں آئے گا، اور اگر حیض آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ حاملہ نہیں ہے، تو اس کی عدت تو 3 ماہ شریعت نے بتا دی ہے. پھر جو دوسری حکمت اس میں یہ ہے، اگر عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں جو پہلے والے خاوند کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، 10 سال کسی نے زندگی گزاری ہے، 5 سال گزاری ہے، 20 سال گزاری ہے، 10 دن گزاری ہے، تو وہ جو اثرات اس کے ذہن میں نقش ہو چکے تھے وہ بھول جائے، تب دوسری جگہ پر نکاح کرے. یہ دوسری حکمت ہے. تیسری حکمت یہ ہے کہ عدت کے دوران عورت طلاق کے جو نتائج ہیں ان پر غور و فکر کرے عدت کے دوران، کہ آیا میری کہاں کہاں غلطی تھی، میری کون سی حرکت کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے. وہ اس کا ازالہ کرے، اسے اپنے ذہن سے نکالے، جو تاکہ آگے جس جگہ پر اسے شادی کرنی ہے دوبارہ اگر دہرائے گی پھر طلاق ہو جائے گی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو دیکھے کہ میں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے، انہیں سدھارنے کی کوشش کرے، اگلی جگہ پر اپنی غلطیوں کو نہ دہرائے. چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر 1 طلاق یا 2 طلاقوں کی عدت گزر جائے تو شوہر کے لیے رجوع کرنے کا موقع باقی رہا. اب جس جھگڑے یا فساد کی وجہ سے 2 طلاقیں ہوئی ہیں، طلاق رجعی جسے بولتے ہیں، تو اب دوبارہ وہ تہیہ کر لے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، ایسی غلطی نہیں کروں گی، یہ وہ تصور کر لے تاکہ دوبارہ ان میں ناچاکی نہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اکثر لوگ جہالت میں رہتے ہوئے 3 طلاقیں گٹھی دے دیتے ہیں، بعد میں وہ پچھتاتے ہیں بچوں کی وجہ سے، اور بچوں کی زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ ہے احسن طریقہ یہ ہے کہ وہ 1 طلاق دے یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے، تاکہ ان میں رجوع جو ہے یہ ہو سکے، ان کا دوبارہ جوڑنا کسی طریقہ کار کے مطابق، یا تو رجوع ہے اس کے ساتھ مباشرت کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، یا طلاق بائن ہو تو دوبارہ 2 گواہوں اور جو شرعی مہر ہے اس کا تعین کر کے نکاح دوبارہ کرایا جا سکتا ہے. لیکن جب 3 طلاقیں دے دی گئی تو عورت جو ہے وہ اس سے فارغ ہو چکی ہوتی ہے، ادروائز پھر وہ کسی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے. حلالہ کے حوالے سے اکثر و بیشتر انتہائی غلط کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور یہ چلا بھی آ رہا ہے اس طرح. یہ ذرا سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والی پر لعنت فرمائی ہے. اب ایک اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیتا ہے، اب دوبارہ وہ جڑنا چاہتے ہیں تو پھر وہ پرانی اور جاہلانہ اور علم کی کمی کے وجہ سے وہ جو رسم و رواج ہیں کہ جناب حلالہ کریں، تو یہ جو کنسیپٹ لوگوں میں ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں، وہ یہ کنسیپٹ ہے کہ کسی بندے کو اس کو مقرر کیا جائے کہ 10 دن 20 دن کے لیے اس کے ساتھ نکاح کر، 5 دن کے لیے نکاح کر، تو اس کے بعد تو طلاق دے دے، میں دوبارہ اس سے رکھنا چاہتا ہوں. یہ حلالے کا کنسیپٹ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور حلالہ کا لفظ جو ہی لیا جاتا ہے تو شاید وہ بندہ سوچتا ہے جی ظاہرہ عورت کے لیے اب غلطی مرد کی ہو، جڑنا چاہتے تو عورت کو کس بات کی سزا ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد کے پاس 5 دن 10 دن رکے. اسلام نے تو برابری بتائی ہے، جو فضیلت اسلام نے دی ہے وہ دوسرے حقوق ہیں، لیکن ان معاملات میں تو اسلام نے برابری بتائی ہے کہ جب قصوروار مرد ہے اور جڑنا چاہتے ہیں تو پھر عورت کو کس کی سزا ہے. اب حلالہ کا جو شرعی طریقہ ہے وہ سنیں، یہ جو نام مشہور ہو گیا ہے اس حوالے سے جو شرعی طریقہ وہ بتا رہا ہوں. ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ہمیشہ کے لیے وہ جدا ہو گئے، اتفاقیہ طور پر
عدت گزارنے کے بعد عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے، اور وہ نکاح 5 سال رہا، 10 سال رہا دوسری جگہ، شوہر فوت ہو گیا، بچے ہیں، اب انہیں خیال آیا عورت کو کہ کیوں نہ پہلے بھی میرے بچے تھے، دوبارہ اس کے ساتھ صلح کی جائے، جڑ لیا جائے۔ خاندان آپس میں بیٹھتے ہیں کہ اس نے بھی شادی نہیں کی یا کوئی معاملات ہیں، ادھر اس کی عورت کی شادی ہوئی تھی، وہ خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دیا ہے، تمہارے بچے ہیں، جڑ جاؤ، اور ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں، دوبارہ انہیں جوڑنا چاہیں تو نکاح کر کے دوبارہ انہیں جوڑا جا سکتا ہے، یہ شرعی حلال ہے، لیکن یہ اتفاقیہ طور پر ہو رہا ہے، کوئی شرط مقرر نہیں کی گئی کہ 10 دن کے لیے بیوی ادھر رہے گی، نہیں، اتفاقیہ طور پر وہ نکاح کرے، اس کے بعد 10 سال 20 سال پوری زندگی اگر رہے تو اسے کوئی نہیں ادھر لا سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اب تم واپس آ جاؤ، ہم راضی ہونے لگے لہذا طلاق لے لو، یہ غلط ہو جائے گا، اس پر لعنت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں یاد رکھیں کہ وہ فوت ہوگا خاوند یا وہ طلاق دے دے گا، ان کی نہیں بنتی، پھر خاندان ملتے ہیں تو اس صورت میں ان کا نکاح دوبارہ ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار شریعت نے واضح کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور فقہی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔